پنجی تاریخ جنوری 2024 مولوی اسلم صاحب درس قرآن پاک دے رہے ہیں۔ جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الارض، جعل لکم اللیل، جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا فی، تاکہ تم اس میں راحت حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو بنایا روشن دیکھنے کے لیے، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، فأنا تؤفکون، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو، کذالک یؤفک الذین، اسی طرح پھر جاتے ہیں وہ لوگ، کانوا بآیات اللہ یجحدون، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہیں، آیت نمبر سورۃ المومن ہے، 24واں سپارہ ہے، اس کی آیت نمبر 60 اور 61 نمبر آیت ہے، جو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پہلے جو آیت بینہ گزری ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ انسان مجھ سے مانگو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، مجھ سے مدد مانگو، مجھ سے ہی سوال کرو، میرے ہی سامنے عاجزی کرو، استجب لکم، میں تمہاری فریاد کو ضرور پورا کروں گا۔ اور فرمایا کہ جو لوگ بھی میری آیات سے اور میری عبادت سے تکبر کریں گے تو فرمایا کہ وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے، اور جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ تکبر کی وجہ سے جو نہیں مانگتے تو ایسے انسانوں کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ ذلیل ہو کر جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا، یستکبرون عن عبادتی، عبادت سے تکبر کرتے ہیں، مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دعا سے اور عبادت سے مستغنی سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبادت کی کیا ضرورت ہے، یا کوئی کہتا ہے کہ ہمیں دعا کی کیا ضرورت ہے، ہمیں دعا کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ تکبر ہے دعا سے، تکبر ہے عبادت سے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کس میں داخل ہوں گے؟ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پہلے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو حکم کرتے تھے کہ آپ مجھ سے مانگیں، میں آپ کی دعا کو قبول کروں گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ مجھ سے مانگیں، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور دعا نہ مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنا دی کہ جو لوگ دعا نہیں مانگتے تکبر کی وجہ سے، یا ایک بندہ ویسے دعا نہیں کرتا سستی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، یا اس کو فرصت نہیں ملی، تو اب وہ ایسا گناہ گار نہیں ہے کہ وہ جناب گناہ گار ہو گیا، وہ جہنمی ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دعا کی ضرورت ہے ہی نہیں، ہمیں عبادت کی ضرورت ہے ہی نہیں، یہ تو فضول لوگوں کا کام ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ دعا شو ہے ہی نہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جہنم کے اندر داخلی ہے ذلیل ہو کر۔ آج کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں، اپنے قدرت کے دلائل بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل اللہ نے فرمائی، اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا۔ تو رات کا بنانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کیا ہے؟ قدرت کی نشانی ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور اس کی وجہ اور حکمت یہ بیان فرمائی، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، تاکہ اس میں راحت حاصل کرو۔ اب سارا دن انسان غور و فکر کرے اپنی زندگی پر
صبح اٹھتا ہے، اب اٹھ گیا انسان، نماز پڑھی، اس کے بعد اشراق پڑھی، اس کے بعد کھانا کھایا، پھر اس کے بعد کام پر چلا گیا، کوئی دیہڑی دار مزدور ہے، کوئی دکان والا ہے، کوئی ملازمت والا ہے، ہر انسان جو ہے وہ محنت مزدوری کے اندر لگا ہوا ہے۔ اب ایک وقت آتا ہے کہ شام کا انسان سارا دن کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، انسان کی بدن کے اندر، جسم کے اندر دردیں شروع ہو جاتی ہیں، تو انسان جو ہے اس کے لیے اگر راحت کا کوئی سامان نہ ہو، کوئی راحت کا، کوئی نیند کا کوئی ذریعہ نہ ہو، تو یہ انسان کی جو درد ہے یہ بڑھتا چلا جائے، انسان کی کمزوری بڑھتی چلی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور اپنی قدرت سے کیا نظام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے رات کو بنا دیا۔ اب رات آئی، انسان آرام کرتا ہے، اور آرام کر کے انسان صبح جو اٹھتا ہے تو وہ صحیح سلامت بہترین فریش ہو کر انسان کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو سارا دن کی جو پچھلی تھکاوٹ تھی وہ انسان کی ختم ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل نیو کر دیا، اور انسان جو ہے صحیح بہترین حالت کے اندر انسان اٹھ جاتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، یہ اللہ تعالیٰ کی دوسری نشانی ہے، قدرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دن کو بنایا دیکھنے کے لیے، دن کو بنایا دیکھنے کے لیے، تو رات کو اللہ تعالیٰ نے اندھیرے کے ساتھ ڈھانپ دیا، اور دن کو اللہ تعالیٰ نے روشنی کے ساتھ منور کر دیا۔ اب رات کو انسان آرام کرتا ہے، اور دن کو کیا کرتا ہے؟ کام کاج کرتا ہے۔ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا روشنی کا انتظام فرما دیا کہ ایک سورج ہے جو پوری دنیا کو، مشرق مغرب کو، شمال جنوب کو، کیا ہے، دنیا کے کوئی بھی ایسا خطہ نہیں ہے جس کے اندر یہ سورج نہ ہوتا ہو۔ ہاں اتنا ہے کہ تھوڑا سا سورج کے آنے کے اندر تھوڑی سی تاخیر ہے، ایسے ملک ناروے جیسے، جس کے اندر 6 مہینے کے بعد سورج نکلتا ہے، 6 مہینے رات، 6 مہینے دن ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کو دکھاتے رہتے ہیں۔ اب مقصد کیا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، ہم نے دن کو بنایا دیکھنے کے لیے، روشن اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اب اس کے اندر انسان کام کاج کرتا ہے، کوئی بریکی والا کام کرے، کوئی موٹائی والا کام کرے، کوئی سوئی والا کام کرے، کوئی دھاگے والا کام کرے، کوئی موٹے سے موٹا، چھوٹے سے چھوٹا، جو بھی انسان کرنا چاہے تو اس کے لیے کچھ معتد بھی روشنی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر انسان کام کر سکتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی انتظام فرما دیا کہ انسان کے لیے روشنی کا انتظام فرما دیا۔ اب یہ جو پہلی نعمت آپ کے سامنے بیان فرمائی، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، یہ اللہ تعالیٰ کی، اگر انسان، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس کے اندر غور و فکر کرے کہ تو کتنی حکمتیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ لیکن جو پہلی رات ہے جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے، یہ اللہ کے تعالیٰ کی نعمت ہے، اسی کے اندر انسان غور و فکر کرے کہ رات جب ہوتی ہے تو ہر چیز کے اوپر، انسانوں کے اوپر بھی نیند اللہ تعالیٰ غالب کر دیتے ہیں، چرند پرند کے اوپر بھی نیند آ جاتی ہے، جانوروں کے اوپر بھی نیند آ جاتی ہے، حتیٰ کہ جو جنگلی درندے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نیند کو کیا کر دیتے ہیں؟ مسلط کر دیتے ہیں۔ اب گدڑ ہے تو وہ بھی سو رہا ہے، ہاتھی ہے تو وہ بھی سو رہا ہے، گھوڑا ہے تو وہ بھی سو رہا ہے، گائے ہے تو وہ بھی سوتی ہے، بیل ہے تو وہ بھی سوتی ہے۔